الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں کرامت مغل اس میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ بات تو ہونی چاہیے تھی کہ عمران خان کے ساتھ گزشتہ 3 سال سے جیل میں کیا سلوک ہو رہا ہے، اس کے حقوق کہاں کہاں سلب کیے گئے ہیں، کیسے منڈیلا لاز کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، جب یونائٹڈ نیشن کے نمائندے یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ قید تنہائی ہے، یہ تشدد ہے، اس قیدی کے حقوق بحال کیے جائیں کیونکہ 15 دن سے زیادہ آپ کسی کو قید تنہائی میں نہیں رکھ سکتے۔ لیکن جیل اصلاحات پر بات ہوتی ہے، چیف جسٹس بھی بڑا سینہ چوڑا کر کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن سوائے انصاف فراہم کرنے کے باقی شاید سب کچھ کر دیا۔ اگر جیسے یحییٰ آفریدی صاحب کچھ زیادہ محنت کر لیتے، ایک چکر راولپنڈی اسلام آباد میں صرف ایک جیل ہے، اڈیالہ جیل، اگر اس سیمینار سے پہلے وہ اس جیل کا چکر لگا لیتے اور قیدی نمبر 804 کے حالت دیکھ لیتے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے نیب ترمیم کیس کے درمیان سامنے آئی تھی، حکومت نے جو خود رپورٹ جمع کرائی کہ عمران خان کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے، تو ایک 6x8 کا سیل جس میں ایک سنگل بیڈ، ایک کرسی، ایک ٹیبل اور باتھ روم اور ایک چھوٹا سا ایئر کولر بھی اسی کے سیل کے اندر تھا۔ یہ تھی عمران خان کی پرتعیش قسم کی جیل، جس کے بارے میں مسلم لیگ نون پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اسے بڑی آزائشوں میں رکھا ہوا ہے، ہمیں تو جناب سیل میں ڈال دیا تھا، یہ کر دیا۔ نواز شریف صاحب کی جیل سب کو پتہ ہے، ملاقاتیں ہوتی تھی، اے سی لگا ہوا تھا، لان میں چیئرز پڑی ہوئی تھی، ملازم ملے ہوئے تھے، گھر سے کھانے آتے تھے۔ مریم نواز صاحبہ بھی جب وزیر اعلیٰ بنی تو ان نے خود ہی ایک برم بازی میں کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا اور وہاں پر وہ سیل دکھا دیا جہاں پر انہیں رکھا ہوا تھا۔ تو پھر آج وہ جو کہہ رہی تھی کہ میری چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا، تو لوگ اس مخمص میں ایک شکار ہو چکے ہیں کہ اگر آپ کو قید تنہائی میں رکھا ہوا تھا تو پرائیویسی والی بات آپ کیا کر رہی ہیں کہ پرائیویسی نہیں تھی۔ پھر اگر آپ کو قید تنہائی میں رکھا ہوا تھا تو پھر وہ گڑ والی جو آج آپ نے بڑی شرلی چھوڑی ہے، گڑ کی بوتل، وہ شیشے کی بوتل آپ تک کیسے پہنچی؟ کیونکہ جیل رولز کے مطابق یہ آپ کے پاس نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب بھی وہاں منہ موڑ کر بیٹھے رہے، ان کی تقریر پر بات نہیں ہو رہی، ان کے رویے پر بات ہو رہی ہے کہ وہ بھائی مریم نواز صاحبہ کو کیوں دیکھیں، نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کو کیا مسئلہ؟ وہ منہ موڑ کر بیٹھے رہے جتنی دیر مریم نواز صاحبہ تقریر کرتی رہی۔ لیکن اس سیمینار کا حاصل اصول کیا ہے کہ آپ صرف تقریریں کرتے ہیں، آپ صرف بیانات جاری کرتے ہیں اور دنیا کو شاید یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں سب کے بہت حقوق ہیں، آئین جو ہے پوری طرح لاگو ہے، آئین اور قانون جو ہے پاکستان کے شہریوں کو اس کی وہی جو ہے عملی تصویر مہیا کی جا رہی ہے جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو ریاست نے عام شہری کے ساتھ کانٹریکٹ کیا۔ لیکن کیا کیا جائے، عام شہری تو دور کی بات، اس ملک کا سابق وزیر اعظم وہ کس حالت سے گزر رہا ہے کہ گزشتہ 7 سے 8 ماہ ہو گئے، 36-37 ہفتے ہو گئے کہ اس شخص سے نہ کسی کی ملاقات ہے، نہ اس کی میڈیکل کی حالت کے بارے میں کسی کو کنفرم پتہ ہے، اس کی ایک آنکھ کی بینائی 85% ضائع ہو چکی ہے، اور صرف یہی نہیں، قید تنہائی کا شکار اتنا کر دیا گیا کہ اپنے بچوں سے فون پر بات بھی نہیں کروائی جا رہی۔ متعدد بار پٹیشنز دائر ہو چکی ہیں ہائی کورٹ کے اندر اور کئی مرتبہ آرڈرز بھی ہوئے، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ آپ یحییٰ آفریدی صاحب کو چاہیے تھا کہ اسی قیدی کی ایک مثال دیتے کہ دیکھیں ہماری عدالتوں نے جو گزشتہ 2.5 سال کے اندر اتنے آرڈرز اور اتنی پٹیشنز اس قیدی کے حوالے سے وصول کیے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ ہمارے پاس وہ کیس ہے، یہ وہ ہمارے پاس مثال ہے جس کے بعد ہم قیدیوں کی کو جیل میں اصلاحات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جو سہیل آفریدی صاحب نے تقریر کی وہ بلیک آؤٹ ہو گئی، اس کو پی ٹی وی نے نہیں دکھایا، اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی، وہاں پر جو رپورٹر تھے ان سے جو معلومات دستیاب ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کو متی اللہ جان صاحب نے سوال کیا کہ کیا آپ دوبارہ انہی عدالتوں کے چکر لگانے والی ہیں، تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، کیونکہ جنہوں نے جو کام کیے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے۔ انہی ساری خبروں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، اور جن کے پاس چینل ممبرشپ اور سپر گفٹس کا آپشن آ رہا ہے وہ استعمال کیجیے اور چینل کو سپورٹ دیے۔ جناب آج سپریم کورٹ میں ایک سیمینار ہوا کہ جیل اصلاحات، جس کی پہلے بھی ایک کمیٹی بنی تھی جس کی خدیجہ شاہ جو ہیں وہ سربراہ بنی تھی اور انہوں نے جیلوں کا دورہ بھی کیا تھا۔ آج اس پورے سیمینار میں آپ کو کہیں وہ نظر آئیں؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے کوٹ لکھپت جیل جا کر جیل کا معائنہ کرنے کی کوشش کی تھی جسے انہیں اجازت نہیں ملی تھی۔ تو بہتر یہی تھا، یہ جو آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ کاسمیٹکس قسم کے میئرز لینا اور تقریریں کرنا، یہ بہتر تھا کہ آپ ٹی وی پر نہ دکھاتے تاکہ لوگوں کو آپ کا تھوڑا سا جو چہرے کی شرم ہے نا وہ رہتی ہے۔ لوگوں کا آج وہ ساری چہرے کی شرم دور ہو گئی ہے کہ بھائی یہ کیسے ڈٹائی سے بات کرتے ہیں، کیسے گٹے جوڑ کے ٹخنے جوڑ کے باتیں کرتے ہیں۔ جو یحییٰ آفریدی صاحب نے تقریر کی ہے، کیا ان کے شیان شان تھی؟ اگر شیان شان تھی تو بھائی اس ملک میں جو قیدیوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ گھڑ سواری سے تو بہتر ہے
کہ آپ گھڑ سواری چھوڑ کے ایک دفعہ جیلوں میں جائیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کا کر گئے نا، وہاں اب ایسے سیمینار ویسے ہونے بھی چاہیے کہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ انصاف کی اس عمارت میں ہوتا کیا ہے۔ صرف باتیں، صرف جملے بازی اور کچھ بھی نہیں۔ تھوڑا سا مریم نواز صاحبہ کی تقریر کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں، تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو وہاں پر تقریر ہوئی اور نشر نہیں ہوئی، یعنی سہیل افریدی صاحب کیا عمران خان کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا انہوں نے منوان وہ صورتحال بتائی ہے کہ وہ جیل کے باہر جاتے ہیں؟ انہوں نے یہ فرمائش کو کیا ہے کہ جیل کے بعد جاتے ہیں تو جو انتظار گاہ ہے وہ باقاعدہ تعمیر ہونی چاہیے، وہاں پر لوگوں کے پاس سہولت ہونی چاہیے۔ بھائی آپ عمران خان کے بارے میں سہولت نہیں، اپنے لیے نہیں، آپ باہر بیٹھتے ہیں۔ عمران خان اندر 6x8 کے سیل میں ہے، اور جتنی گرمی اس وقت پڑ رہی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تھوڑا سا مریم نواز صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے اس کی تاب لاتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا سا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جیل اصلاحات کانفرنس سے خطاب، کہتی ہیں مجھے ڈیالہ جیل میں 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا ہوا، اور اس شخص کو جس کو 8 ماہ سے آپ نے رکھا ہوا ہے اور وہ بھی راولپنڈی میں ڈیالہ جیل آتی ہے۔ قید تنہائی کا ذہنی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے اندازہ ہے، لیکن عمران خان زیادہ مضبوط ہوئے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جیل میں جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، یہ تو آپ جب جیلوں میں آپ دوبارہ جائیں گے تو پھر آئیڈیا ہوگا۔ پنجاب کی جیلوں میں تمام قیدیوں کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت ہے، لیکن عمران خان کے لیے یہ سہولت نہیں ہے۔ عمران خان کی اپنے بچوں سے جو گفتگو ہے ٹیلی فون پر، اس کی بھی سہولت نہیں ہے۔ عمران خان سے ان کی فیملی کی ملاقات بھی سہولت نہیں ہے۔ عمران خان سے ان کے لائرز کی ملاقات، اس کی بھی سہولت نہیں ہے۔ عمران خان سے ان کے ذاتی معالجین کی جناب ملاقات، وہ بھی سہولت نہیں ہے۔ عمران خان کے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ ان کے ڈاکٹرز کو دی جائے، یہ بھی سہولت موجود نہیں ہے۔ پھر یہ پتہ نہیں کس جیل کی بات کر رہی ہیں۔ جیل میں میرے ساتھ تھی کتابیں اور جائے نماز تھی، ماشاءاللہ۔ جیل میں جو دیکھا اس پر پنجاب کی جیلوں کو بہتر کیا، جیلوں میں نئی جدید اصلاحات متعارف کروائی ہیں۔ میں میرے والد ایک ساتھ جیل میں قید تھے، دوران قید میری والدہ بیمار تھی، ہمیں والدہ سے نہ ملنے دیا گیا، نہ ہی میں والدہ کے ساتھ بیٹھ سکتی تھی کیونکہ وہ لندن میں تھی۔ جیل میں کاٹی قید کی میری بھی اپنی کہانی ہے، وہ اگر آپ سچ سامنے بتا دیں کہ کس کے پاس وہ فون والی باتیں ہیں، فون بھی دستیاب تھا، اور جس سیل میں آپ دورہ کر کے آئیں تھی کوٹ لکھپت جیل کا، اس کے حوالے سے بھی لوگوں کو بتائیں کہ ماشاءاللہ وہاں کتنی سہولیات تھی، وہ سیل کتنا بڑا تھا، اس میں بیڈ روم کتنا بڑا تھا، اس کا واش روم جو آپ صاف کرتی تھی، جس کو آپ لشکا چمکا کے آتی تھی، وہ کیسی تھی، اور جہاں پر آپ نے فرائی پین سے ماشاءاللہ سے وہ کپڑے استری کرنے کی ٹریننگ حاصل کی تھی، وہ جیل کیسی تھی۔ آگے وہ کہتی ہیں جیل کے ہر قیدی کی اپنی کہانی ہے۔ جیل میں میری شوگر ڈاؤن ہوئی تو مدد کو کوئی نہیں آیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، گڑ والی بوتل گر گئی، ٹوٹ گئی، شیشے کی بوتل ہوتی نہیں ہے میڈم، یہ کوئی وی آئی پی قسم کی جیل تھی جہاں پر یہ سہولت دی گئی تھی، کیونکہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ شیشہ توڑ کے کہیں خودکشی نہ کر لیں، اس وجہ سے شیشے کی بوتل نہیں دی جاتی۔ جیل میں میری چیخیں کسی نے نہیں سنی، اب یہ کہہ رہی ہیں چیخیں کسی نے نہیں سنی، اور آگے جا کے سنیے گا کہتی ہیں کہ پرائیویسی کہیں نہیں تھی۔ جیل میں کوئی پرائیویسی نہیں تھی، اس کا مطلب ہے کہ لوگ تھے نا وہاں، قید تنہائی کہاں آ گئے، پرائیویسی نہیں تھی کہ جیل کی ایک سائڈ پہ واش روم اور دوسری سائڈ پہ سونے کی جگہ تھی۔ تو جیل میں آپ کو کیا میڈم سرینا کا کمرہ لارڈ سویٹ لاگ کرتے یا برج العرب میں کوئی کمرہ دے دیتے؟ جیلیں ایسی ہی ہیں، عام پاکستانی انہی جیلوں میں جاتے ہیں، اور کیونکہ آپ پر کرپشن کے الزامات تھے اور سزائیں ہوئی تھی آپ کو پراما کیس میں، تو آپ سزا بھگتنے ایک مجرم کی حیثیت سے جیل میں گئے تھے، پکنک منانے نہیں گئے تھے۔ آگے کہتی ہیں جیل کے ایک کمرے میں ایک سائڈ پر واش روم، دوسرا حصہ سونے کے لیے تھا، جیل کے کمرے میں کوئی پارٹیشن نہیں تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جائے نماز کہاں بچھاؤں۔ قیدیوں کے لیے ریفارمز متعارف کریں، قیدیوں کے لیے ایمرجنسی بٹن متعارف کرایا، مجھے جیل میں احساس ہوا ہے کہ بے بس قیدی کے ساتھ کیا محسوس ہوتا ہے۔ یہ بات ہوگی مریم صاحبہ کی جو انہوں نے دکھ بھری داستان ہمارے سامنے سنائی ہے، اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے، شاید اسی لیے سہیل افریدی صاحب نے ان کی طرف دیکھنے کی بجائے منہ دوسری طرف موڑ لیا کہ کہیں آنسو نہ نکل آئے۔ میڈم کی تو اتنی درد بھری کہانی ہے، میڈم نے یہ پہلے کہانی کسی کو نہیں سنائی تھی، میڈم نے پہلے صرف فرائی پین اور باتھ روم صاف کرنے والی کہانی سنائی تھی، یہ نئی کہانی میڈم کو آج یاد آئی ہے کیونکہ جیل میں اصلاحات کرنی تھی۔ اس کے بعد جناب جو سہیل افریدی صاحب ہیں انہوں نے عمران خان کا پورا مقدمہ وہاں پر سامنے رکھا، اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ نیشنل ٹی وی نے جناب نشر کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ گفتگو انہوں نے عین اس موقع پر کیا جب سامنے مریم نواز صاحبہ بیٹھی تھی اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ
کہ اڈیالہ ملاقات کے لیے جائیں تو باہر کھڑا رہنا پڑتا ہے، کم از کم باہر ملاقاتوں کے لیے انتظار گاہ بنائی جائے۔ عمران خان کی صحت جیل میں خراب ہے، عمران خان ناحق قید ہے، پی ٹی آئی کے بھی حقوق ہیں۔ عمران خان کا علاج ذاتی معالجین سے کرایا جائے۔ عمران خان کے ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا میں قیدیوں کو تمام سہولتیں دی ہیں۔ جمہوریت میں جلسے کی اجازت ہوتی ہے یا جلسہ ہوتا ہے تو FIR ہو جاتی ہے، کم سن بچوں پر دہشت گردی کی FIRs درج ہیں۔ عمران خان اڈیالہ میں قید ہیں، جیل اصلاحات کا آغاز اڈیالہ سے ہونا چاہیے۔ عمران خان کی ان کے بیٹوں کے ساتھ ویڈیو لنک پر بات کرائی جائے۔ بانی کی بہنوں کی ملاقات اگر نہیں ہو سکتی تو ان پر واٹر کینن کا استعمال نہ کیا جائے، ان کی گفتگو کا تھوڑا سا حصہ ہے، کیونکہ میڈم کو تو شوگر کم ہو گئی تھی اور میڈم نے ہاتھ سے کانپتے ہوئے بوتل گر گئی تھی۔ لیکن جو گفتگو سامنے آئی ہے جیسے یحییٰ آفریدی صاحب کی، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے DI خان جیل میں قیدی سے پوچھا کیا تمہیں یہاں پر جیل میں پانی، خوراک اور صحت کی سہولت مہیا ہے؟ قیدی نے جواب دیا مجھے پانی، خوراک اور صحت نہیں چاہیے، بلکہ 2017 سے میری اپیل التوا کا شکار ہے، وہ سماعت کے لیے لگا دی جائے۔ تو جناب وہ اپیلیں تو محترم مقام عمران خان صاحب کی پڑی ہیں، کبھی یہ ریکارڈ کھنگالنے کی کوشش کیجئے گا جو عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے ہائی کورٹ سے خبر آتی ہے، اور یہ آج کی خبر ہے۔ چیف جسٹس صاحب اگر آپ آواز سن رہے ہیں تو ذرا سنیے، عمران خان کے ساتھ آپ کے باجو میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے نا، شاہراہ دستور پر، جہاں پر سرفراز ڈوگر صاحب کا جناب راج ہے، وہاں سے خبر آتی ہے۔ توشانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلیں جسٹس خادم حسین سمرو کے بینچ سے ٹرانسفر کی جا چکی ہیں۔ یہ اندھیر نگری کا اپیلوں پر سماعت کے لیے ابتدائی طور پر جسٹس خادم حسین سمرو کا بینچ بنایا گیا، اور جب عدالت نے اعتراضات دور کر کے کیس باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا آرڈر کیا تو اس کے بعد وہ بینچ ہی بغیر جج کی رضامندی تبدیل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے دونوں اپیلوں پر سماعت کے لیے 3 ماہ بعد بھی نیا بینچ تاحال تشکیل نہیں دیا، جس کے نتیجے میں 20 دسمبر 2025 کو عمران خان اور بشرا بی بی کو ٹرائل کورٹ سے دی گئی 10 سال قید اور جرمانے کی سزا کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں 29 دسمبر کو دائر کی گئی اپیلوں پر 6 ماہ سے زائد عرصے بعد بھی تاحال کوئی باقاعدہ سماعت نہیں ہو سکی۔ جسٹس خادم حسین سمرو نے 12 مارچ کو اپیلوں پر اعتراضات دور کر کے آفس کو نمبر لگانے کا حکم دیا تھا، اور بیرسٹر سلمان صفدر اور علیمہ خان صاحبہ کے آئندہ تاریخ لینے کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے ریمارکس دیے تھے کہ آئندہ ہفتے سماعت کے لیے کیس کو مقرر کر دیا جائے، لیکن ایسا آج 3.5 ماہ بعد بھی نہ ہو سکا، اور اب معلوم پڑا ہے کہ وہ تو کیس ہی جسٹس خادم حسین سمرو کے بینچ سے واپس لے لیا گیا۔ یہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج لگتا یہ ہے کہ جیسے ایک قدرت نے عمران خان کے مقدمے کا راستہ کھولا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ جو جیل میں سلوک ہو رہا ہے، جو قید تنہائی میں اسے رکھا ہوا ہے، اور جو اس کے حقوق سلب کیے گئے ہیں، اس پر یہ لوگ خود تقریریں کر رہے تھے کہ قیدیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب جب چیف جسٹس صاحب اپنے واقعات سنا رہے تھے نا جیل میں قیدی کے، اسی وقت عمران خان کی اپیلوں کے ساتھ ان کے سامنے بالکل جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں پر جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب عمران خان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ تو جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی گواہیاں یہ چیخ کر خود دے رہے ہیں۔ کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔